آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہوا، یعنی وکالت میں کیسے آئے اور کیوں آئے، کیا سوچ کے آئے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اسٹوڈنٹ دور میں چونکہ میرے فادر بھی لائر ہیں تو ایک ویسے جنرل ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ اپنے والد کو بندہ فالو کرتا ہے. پر میرا شروع میں انٹرسٹ اتنا نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ یہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، چکر دینے پڑتے ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت بھی اگر آپ ریلیجیس مائنڈ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن ایک ٹائم پہ آگے یہ مجھے سمجھ میں لگی کہ اگر آپ اپنے زندگی کے نارمس کو ایز پر پروفیشنل لائن کے اوپر لے آئے نا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، سوسائٹی کے اندر جو ہے نا کمزور کے اوپر ہاتھ رکھنے والی بات بھی ہے. اس چیز نے پھر مجھے انسپائر کیا کہ نہیں، لیٹس ڈو اٹ. اور آغاز میں مجھے تھوڑا شک تھا کہ پتہ نہیں یہ میری بات چلے نہ چلے. میرے دوست مذاق اڑاتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ جی غریب کی مدد ہونی چاہیے. میں نے آج تک کبھی کسی کیس کو اس وجہ سے ریفیوز نہیں کیا کہ وہ فیس نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اس بات پہ ریفیوز ضرور کیا ہوگا، پھر تمہارا کیس نہیں بنتا چاہے وہ اربپتی آدمی ہے. اچھا، ہاں، یہ میرا پکا فارمولہ ہے. کیونکہ جو بندہ چل کے میرے پاس آ گیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ایک زکوٰۃ ہے، میرا سوسائٹی کو پے بیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک مظلوم بندے کا بھی تو رائٹ ہے کہ اس کو ایک تگڑا اور مضبوط وکیل ملے. اور اسی پوائنٹ سے مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ فلاں وکیل کر لیں، فلاں کر لیں. جو ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تو ان کا کچھ اور انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں سر سوری ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. میں گیا تھا تو ان کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ اتنی فی ہے، یہ وہ، تو ہم افورڈ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو نامی گرامی لوگ ہیں، آپ کا نام ہو گیا تو لوگ ڈر کے مارے بھی شاید نہ آئیں کہ یار یہ تو پیسے بہت لیں گے، میں افورڈ نہیں کر سکوں. تو آپ نے یہ سوچا کہ یار میں نے آنا ہے پھر اس پروجیکٹ. اور والد صاحب نے کہا تھا کہ آؤ کہ نہ آؤ؟ بیسیکلی والد صاحب نے شروع میں میرا ٹرینڈ دیکھا نا تو مجھے انہوں نے زیادہ کھینچا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ بیٹا یہ وہ کام ہے کہ اگر آپ ایک سادہ صفحے پہ ایک پینسل سے جو لکھو گے نا وہ حقیقت بن جائے گا. واہ، اس میں اتنی طاقت ہے. کیا بات. مطلب تم رقم لکھو گے، تم کہانی لکھو گے، تم کیس لکھو گے نا تو اس کو حقیقت کی شکل بن جائے گی. یہ اتنا بڑا کام ہے. لیکن اگر تمہاری مرضی، یعنی ان کو پتا تھا کہ جوان خون ہے، تو کیونکہ میرے ذہن میں آتا تھا ہمیشہ کہ والد صاحب کو کہتا تھا کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، غلط لوگوں کو سپورٹ کرنا میری مشکل ہے. ایک بندہ پہلی قاتل ہے، ایک بندہ پہلی فراڈی ہے، اور اب آپ اس کو ایک پورا خدا کا خوف اس کو ہے نہیں تو قانون کا ہم ختم کر دیں. تو اس بنا پہ تھوڑا سا میں ریلیکٹنٹ تھا. لیکن جب مجھے انہوں نے اپرچونٹی دی تو میں نے پھر اس کو سوچا کہ یار جب اللہ تعالیٰ نے گھر میں ایک چیز دی ہے، وائی ناٹ وی شوڈ گو فار دی رائٹ تھنگ. کیا ہوگا، پہلے بھی نہیں کما رہے تھے تو گھر والے افورڈ کر ہی رہے تھے تو اب تھوڑا کما لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربانی کی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں 100% پرفیکٹ گیا ہوں گا، بٹ میری ٹینڈنسی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ یار فائدہ پبلک کا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھیوں کا ہونا چاہیے، ہمارے عزیزوں کا ہونا چاہیے، جو ہمارے پاس تکلیف میں آئے ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کی مدد ہونی چاہیے. کب، یعنی کتنے سال ہو گئے اب؟ اب میرا یہ 30واں سال ہے پریکٹس میں. 30 سال ہو گئے. جی الحمدللہ.